حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم جو کہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا لقب تھا، جوانی کی عمر میں، جوانی کی دہلیز میں بڑی پرہیزگاری آپ نے اختیار کی ہوئی تھی، بڑی آپ کی زندگی میں پرہیزگاریاں تھی، اللہ کا بڑا ڈر، اللہ کا بڑا خوف آپ کی زندگی میں، پوری زندگی اپنی اللہ کے نام پہ گزار دیا، پوری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کہ جو اللہ کو پسند، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بس وہی کام اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ جوانی کی عمر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا ایک خوبصورت واقعہ مشہور ہوا۔ جب آپ جوانی کی دہلیز میں تھے، جوانی کی عمر میں تھے، تو ندی کے کنارے سے آپ گزر رہے تھے، بھوک کی شدت محسوس ہوئی، بھوک ویسے ہی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ندی کے پانی میں کوئی پھل بہہ کر کے آ رہا ہے۔ جب آپ نے اچھی طرح سے اس کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ سیب ہے، وہ پھل جو پانی میں بہہ کر کے آ رہا ہے وہ سیب ہے۔ غوث پاک کے والد محترم ندی کے کنارے گئے، جب وہ سیب پانی میں بہتا ہوا ندی کے کنارے لگا تو غوث پاک کے والد محترم قریب گئے، جانے کے بعد اس سیب کو اٹھایا اور اچھی طرح سے پانی میں دھو کر کے صاف کر لیا اور کھا لیا۔ بھوک ویسے ہی لگی ہوئی تھی، غوث پاک کے والد محترم نے اس سیب کو کھا لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جب آپ آرام کرنے کے لیے اپنے گھر میں بستر میں گئے تو ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، عجیب سی اندر بے چینی محسوس ہوئی۔ بڑی آپ نے کوششیں کی کہ نیند آ جائے، سونے کی بڑی کوششیں کی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی مشقتیں کی لیکن کسی بھی طرح سے جو ہے نیند آنے کا نام نہیں لے رہی ہے، آنکھ لگنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بڑی بے چینی، بڑے پریشان غوث پاک کے والد محترم۔ جب آپ گہری نیند لگ گئی تو خواب میں انہیں بشارت دی گئی، انہیں یہ کہا گیا خواب میں کہ آپ نے جو سیب کھایا ہے وہ بنا اجازت کے آپ نے کھایا ہے، بنا اجازت کے آپ نے کھایا ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے، صبح کا وقت ہوا، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ندی کے کنارے جہاں مجھے سیب ملا تھا بس وہاں سے ندی کے کنارے وہاں تک جاؤں گا جہاں تک اس سیب کا باغیچہ نہ مل جائے، وہ باغیچے کی تلاش میں جہاں سے وہ سیب بہہ کر کے آیا ہو۔ غوث پاک کے والد محترم ندی کے کنارے اس باغیچے تک پہنچے جس باغیچے کا سیب بہہ کر کے آیا تھا ندی میں۔ اس باغیچے کے پاس گئے تو دیکھا کہ کوئی اپنے باغیچے میں پانی ڈال رہا ہے۔ غوث پاک کے والد محترم نے کہا کہ سنو، باغیچے کے مالک کو بلاؤ، مجھے ان سے کچھ گفتگو کرنا ہے، کچھ دریافت کرنا ہے، کچھ بات چیت کرنا ہے۔ وہ بزرگ تھے جو پانی میں باغیچے میں پانی ڈال رہے تھے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس باغیچے کا مالک ہوں، کہو کیا بات ہے۔ غوث پاک کے والد محترم فرماتے ہیں کہ حضور، بات دراصل یہ ہے کہ آج ندی میں بہتا ہوا ایک سیب مجھے دکھا، مجھے بھوک کی شدت محسوس ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، تو وہ سیب میں نے بنا اجازت کے کھا لیا، تو حضور بس اسی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں اسی کی معافی طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، حضور مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دیں۔ غوث پاک کے والد محترم بڑے پرہیزگار تھے، اپنی زندگی میں پوری زندگی پرہیزگاری میں گزار دی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا یہ واقعہ ہوا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہاری غلطی معاف کرنے کے لیے راستے ہیں، لیکن شرطیں ہیں، اور شرطیں یہ ہے کہ تمہیں کچھ وقت تک میرے باغیچے کی خدمت کرنی پڑے گی، میرے باغیچے کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی،
غوث پاک کے والد محترم پرہیزگار تھے. کہا حضور جیسا آپ بہتر سمجھیں، میں آپ کے باغیچے کی دیکھ بھال جو وقت آپ نے مقرر کیا ہے اتنے وقت تک کر دوں گا. اب جو مدت مقرر کی گئی تھی وہ مدت ختم، وہ وقت ختم ہو گیا. پھر غوث پاک کے والد محترم وہ بزرگ کے پاس آئے. کہا حضور اب میری غلطی معاف ہو گئی، میں جاؤں؟ وہ بزرگ فرماتے نہیں، اور ایک وقت اور مقرر کر دیا گیا کہ اتنے وقت تک اور تم میرے باغیچے کی خدمت کرو. جب وہ مقرر وقت بھی ختم ہو گیا تو پھر حاضر ہوئے. کہا حضور وقت ختم ہو گیا، کیا اب میری معافی مجھے مل جائے گی؟ کیا میری غلطی کی معافی مجھے مل جائے گی؟ وہ بزرگ کہتے ہیں نہیں، آخری شرط ہے، اگر یہ شرط تم نے مان لیا تو تمہاری غلطی معاف کر دی جائے گی. اب غوث پاک کے والد محترم سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اور وقت مقرر کریں گے باغیچے کی خدمت کے لیے. کہا حضور آپ وقت مقرر کر دیں، میں اتنے وقت تک اور آپ کے باغیچے کی خدمت کر دوں گا. وہ بزرگ فرماتے ہیں نہیں، اب تمہیں میرے باغیچے کی خدمت نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک عجیب شرط میرے پاس ہے، وہ شرط تمہیں ماننا ہے. غوث پاک کے والد محترم فرماتے ہیں حضور کون سی شرط ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لنگڑی ہے، پاؤں سے لولی ہے، اور میری اس بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گا. میری اس بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. غوث پاک کے والد محترم پرہیزگار تو تھے، اب جو اپنی غلطی تھی اس کو معاف کروانے کے لیے، اس کی معافی طلب کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. اور بزرگ تھے تو بزرگ کا ادب و احترام ان کی زندگی میں بہت زیادہ تھا. جو سامنے جو باغیچے کے مالک جو بزرگ تھے وہ بڑوں کی فرما برداری کیا کرتے تھے، ادب و احترام بے شمار کیا کرتے تھے. کہا حضور ٹھیک ہے، اگر میری غلطی کی معافی آپ کی بیٹی سے شادی کرنے پر ملتی ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ میرا رب اگر میری غلطی معاف نہیں کریں گے تو میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا، میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. یہ ڈر ان کے دل میں اتنا بھیانک تھا اللہ کا. وہ بزرگ نے ان کی شادی کروا دی. شادی ہو گئی تو شادی والی رات غوث پاک کے والد محترم اپنی بیوی کے روم میں گئے. جانے کے بعد جب قریب گئے تو گھونگٹ کے اندر سے، پردے کے اندر سے آواز آئی السلام علیکم، سلام کرنے کی آواز آئی. غوث پاک کے والد محترم دنگ رہ گئے کہ آخر وجہ کیا ہے، سلام مجھے کس نے کیا؟ کیونکہ میری بیوی تو گونگی ہے زبان سے، پھر وہ سلام کیسے کر سکتی ہے؟ پھر اور آواز آئی، ایک مرتبہ اور سلام کیا گیا. کہا آپ اتنا زیادہ نہ سوچیں، سلام میں نے ہی اپنے پردے کے اندر سے کیا، میں نے ہی اپنی زبان سے سلام کیا ہے. غوث پاک کے والد محترم جلدی جلدی باہر آئے، وہ بزرگ کے پاس گئے. کہا حضور آپ نے تو اپنی بیٹی کے عیب گنوائے تھے، اور آپ نے اس میں ایک عیب یہ بھی گنوایا تھا کہ آپ کی بیٹی زبان سے گونگی ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتی. لیکن حضور جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اپنی زبان میں سلام کیا، بآواز سلام کیا. کہا حضور واقعہ کیا ہے؟ آپ نے تو عیب گنوائے تھے کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، تو انہوں نے سلام کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں نہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. دراصل میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، اور گونگی اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کیے، کبھی بد زبانی اپنی زبان سے نہیں کیا. کان سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط باتیں یا گالی گلوچ اپنی کانوں سے نہیں سنا. آنکھ سے اس لیے اندھی ہے کہ کبھی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہاتھ سے اس لیے لولی ہے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیے. پاؤں سے اس لیے لنگڑی ہے کہ کبھی غلط کاموں کی طرف اس نے اپنے قدموں کو نہیں اٹھایا. بس وجہ یہ ہے. غوث پاک کے والد محترم خوش ہو گئے کہ اللہ، اتنی پرہیزگار عورت میری زندگی میں، اتنی پرہیزگار بیوی میری زندگی میں. غوث پاک کے والد محترم تو پہلے سے ہی پرہیزگار تھے، تو اور زندگی میں ایک پرہیزگار عورت آ گئی تو سوچیں کہ کتنی خوبصورت زندگی گزری ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی اور والدہ محترمہ کی.